اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ المسألة الرابعة یجوز المعاوضۃ علی الدہن المتنجس علی المعروف من مذہب الاصحاب۔ یہاں پر سب سے پہلے شیخ انصاری ایک بحث فرما رہے ہیں، اگرچہ یہ بحث عمومی ہے، یعنی گزشتہ جو 4 چیزیں انہوں نے استثناء کی ہے، کافر کو استثناء کیا ہے، کلب سعید کو استثناء کیا ہے، اور اس سے پہلے جو استثناء ہوا، اور پھر یہ دہن متنجس، ان سب کے لیے بحث ہے۔ اور وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک عموم ہے، اور عموم یہ کہ لا یجوز بیع النجس والمتنجس الا یہ 4 چیزیں، ایک کافر ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک سگے شکاری ہو گیا، کلب ہو گیا، ایک اسیر عنبی ہو گیا، اور چوتھا ہے آج کا جو مسئلہ ہے دہن متنجس۔ تو سب سے پہلی بحث شیخ انصاری یہاں فرما رہے ہیں، یہ جو استثناءات ہیں، مستثنات ہیں، یہ جو مستثنیٰ ہیں اور یہ مستثنیٰ منہ ہے، یہ مستثنیٰ کون سا استثناء ہے؟ آیا مستثنیٰ متصل ہے یا مستثنیٰ منقطع ہے؟ اگر مستثنیٰ متصل ہو تو اس کا مطلب موضوع ایک ہے دونوں کا، ان دونوں کا موضوع ایک ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ فرق کرتا ہے، الگ ہے۔ یعنی مستثنیٰ منہ کا حکم تھا لا یجوز، مستثنیٰ کا حکم ہے یجوز، حکم ایک الگ ہے لیکن موضوع ایک ہے۔ یعنی کافر، کلب اور اسیر عنبی اور دہن متنجس بھی یا عین نجاست میں سے یا متنجسات میں، یا منقطع ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں جعن القوم الا حمارا، کہ حمار کبھی بھی قوم کا ایک فرد نہیں تھا، تخصصاً خارج تھا۔ حمار کبھی بھی قوم کا ایک فرد نہیں، اصلا موضوع میں ہی داخل نہیں تھا۔ جب موضوع میں ہی داخل نہیں تھا تو بے طریقہ اولا حکم میں بھی داخل نہیں ہے۔ تو آیا اس کافر اور کلب اور اسیر عنبی اور دہن متنجس کو جو استثناء کیا گیا ہے، استثناء متصل ہے یا منقطع ہے؟ اس میں اگر منقطع ہے تو اس کا مطلب موضوع میں بھی داخل نہیں ہے اور حکم میں بھی بے طریقہ اولا داخل نہیں ہے۔ اگر متصل ہے اس کا مطلب موضوع ایک ہے دونوں کا۔ جیسے آپ کہتے ہیں جعن القوم الا زیدن، کہ زید اور قوم ایک ہی، زید قوم کا ہی فرد تھا لیکن حکم الگ ہے۔ قوم پہ حکم مجی کا ہے، زید پہ حکم عدم مجی کا ہے۔ آیا متصل یا منقطع ہے؟ کہہ رہے 3 نظریے۔ پہلا نظریہ ہے مشہور کا جو کہتے ہیں مستثنیٰ متصل ہے، دوسرا نظریہ شہید کا جو کہتے ہیں مستثنیٰ متصل ہے لیکن ایک علیحدہ طریقے سے، اور تیسرا نظریہ شیخ انصاری کا جس میں وہ کہتے ہیں مستثنیٰ منقطع ہے، اصلاً متصل نہیں ہے، یہ اس کے موضوع میں ہی داخل نہیں تھا۔ کیسے؟ یہ عبارت میں دیکھیں، یجوز المعاوضۃ، معاوضہ عام ہے بیع سے، یجوز المعاوضۃ، خرید و فروخت جائز ہے۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ یجوز المعاوضۃ علی الدہن المتنجس، وہ دہن جو متنجس ہوا ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ علی المعروف ہے، یعنی معروف یعنی قول مشہور کی بنا پر، من مذہب الاصحاب ہے، اصحاب یعنی فقہاء امامیہ، فقہاء امامیہ کے مذہب یعنی جو راہ انہوں نے طے کی، ذہبہ جب الہ سے متعدی ہوتا ہے یعنی ان کا نظریہ، انہوں نے جو راہ اختیار کی۔ وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة، وجعل مبتدا مبني خبر، وجعل هذا مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا۔ وإلا سے تیسرا نظریہ، سب سے پہلے پہلا نظریہ، ان نظریات کو عبارت سے نکالنا ہے۔ وجعل هذا،
حاضہ کا اشارہ جا رہا ہے اس دون متنجس پر. اس دون متنجس کو قرار دیا ہے کس میں سے؟ من المستثنیٰ، مستثنیٰ میں سے قرار دیا. جس طرح کافر کو مستثنیٰ میں سے قرار دیا، جس طرح کلب کو مستثنیٰ میں سے قرار دیا، جس طرح اسیر نبی کو مستثنیٰ میں سے قرار دیا، اسی طرح اس دون متنجس کو بھی مستثنیٰ میں سے قرار دیا گیا. کس سے استثناء کیا جا رہا ہے؟ آگا صاحب مستثنیٰ منہ کیا ہے؟ کہہ رہے ان بیع الاعیان النجسہ، اعیان نجسہ میں سے. یعنی ایک ہمارے پاس اعیان نجسہ ہے، ان اعیان نجسہ میں سے جو مستثنیٰ من ہوئے ان کو استثناء کیا جا رہا ہے. کیوں استثناء کیا جا رہا ہے؟ خرج بالدلیل، کیونکہ ان کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص دلیل آئی ہے. خاص دلیل کی وجہ سے ان کو استثناء کیا گیا. امام نے ان کے متعلق خاص دلیل فرمائی، اس وجہ سے ان چاروں کو استثناء کیا گیا. وَجَعَلُ هَذَا، اس دون متنجس کو قرار دیا گیا کس میں سے؟ من المستثنیٰ. یہاں پہ مراد مستثنیٰ مستثنیٰ متصل ہے. اس کو مستثنیٰ متصل میں سے قرار دیا گیا. کس سے استثناء کس سے کیا گیا آگا صاحب؟ عین متعلق مستثنیٰ. کس سے استثناء کیا گیا؟ مستثنیٰ منو کون ہے؟ ان بیع الاعیان النجسہ، کہ اعیان نجسہ کی جو بیع کی ممنوعت تھی اس میں سے اس کو استثناء کیا گیا. کس بنا پر استثناء کیا گیا؟ وَجَعَلُ هَذَا، اس کو جو قرار دیا گیا مبنیٌ علی المن ہے. من تھا، کس سے من تھا؟ من الانتفاع بالمتنجس. آپ متنجس سے کوئی بھی انتفاع نہیں لے سکتے. جب متنجس کہہ دیا تو نجس سے عین نجس بھی طریقہ اولا. متنجسات سے کوئی بھی نفع نہیں لے سکتے، مطلق نفع نہیں لے سکتے. نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ خرید و فروخت کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے پاس یوں تھا لا یجوز انتفاع النجس والمتنجس الا، یہ چار چیزیں. بس ان چار چیزوں کو کس میں سے نکالا؟ عین نجاست متنجسات میں سے نکالا. کیوں؟ مبنی علی المنع من الانتفاع بالمتنجس. یہ مشہور کا نظریہ ہے کہ مشہور یہ کہتے ہیں کہ متنجس اور نجاست سے کوئی بھی انتفاع، کوئی بھی نفع آپ نہیں لے سکتے الا ما خرج بالدلیل، مگر یہ کہ جو دلیل حدیث میں آ جائے، دلیل خاص آ جائے، اس کے ذریعے سے خارج ہو، وہ الگ بات ہے. یہ ہو گیا مشہور کا نظریہ. او سے شہید ثانی کا نظریہ او علی المنع، یہ عطف ہے مبنی علی المن کے علی المن پر. او علی المنع یا مستثنی متصل ہوگا. اس نظریے پر مستثنی متصل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ چار چیزیں بھی نجس یا متنجس کے اندر داخل تھی. دیکھیں امام ایک عموم کیا ہے؟ عموم کیا آگا صاحب؟ جتنے بھی متنجسات ہیں اور نجاسات ہیں ان سے عدم نفع، اس سے آپ کوئی بھی انتفاع نہیں لے سکتے. ممنوعیت ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں لے سکتے. بس نجاست کیا ہے؟ جس طرح شراب نجس ہے، ٹھیک ہے، جس طرح فلاں چیز نجس ہے، جس طرح یہ نجاست ہے، اسی طرح کافر بھی نجس تھا، اسی طرح اسیر نبی بھی نجس تھا، اسی طرح آپ کا قلب بھی نجس تھا، اسی طرح آپ کا دون متنجس بھی متنجسات اور نجاسات کے دائرے کے اندر ہے. ایک اس کا عمومی قاعدہ. عمومی قاعدہ کیا ہے آقا صاحب؟ لا یجوز انتفاع، نفع جائز نہیں، ان سے کوئی بھی نفع نہیں لے سکتے، مطلق نفع نہیں لے سکتے. نہ خرید سکتے، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو پی سکتے ہیں، نہ اپنے گھر میں کوئی بھی نفع اس سے نہیں لے سکتے. الا ما خرج بدلیل، مگر یہ کہ دلیل خاص آ جائے جو اس کو نکال دے. تو دلیل خاص نے کس کو نکال دیا؟ کافر کو نکال دیا، اسیر نبی کو نکال دیا، قلب کو نکال دیا اور دون متنجس کو نکال دیا. باقی سب دلیل عام میں باقی. ویسے جیسے آپ کہتے ہیں جانی القوم، تو قوم کے اندر کون تھا؟ زید، عامر، بکر، یہ سب تھے. زید کو آ کے نکال دیا. اسی طرح یہ سب نجاست اور متنجسات یہ اس کے دائرے میں سب تھے. دلیل خاص نے آ کے ان چار کو نکال دیا. تو استثناء کون سا استثناء ہو گیا؟ متصل. موضوع ایک، حکم فرق کرتا ہے. بات واضح ہوئی یا واضح نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. عبارت دیکھیں دوبارہ عبارت پر. مبنی علی المنع، یہ جو مستثنیٰ متصل ہے یہ دو نظریے کی بنا پر مستثنیٰ متصل ہوگا. ایک مشہور کے اور ایک شہید ثانی. مشہور کیا کہتے ہیں؟ مبنی علی المنع، منع حرام ہے، حرمت ہے. کس سے؟ من الانتفاع بالمتنجس، متنجس سے آپ کوئی بھی فائدہ نہیں. جب متنجس سے نہیں اٹھا سکتے تو بے طریقہ اولا نجس سے آپ نہیں اٹھا سکتے.
پس عمومی قانون کیا ہو گیا؟ متنجسات اور نجاسات سے کوئی بھی انتفاع نہیں لے. اور انتفاع کا ایک مصداق بیع ہے. انتفاع کا ایک مصداق کیا ہے؟ بیع بھی آپ نہیں لے سکتے، خریداری نہیں کر سکتے. الا ما خرج بالدلیل، مگر یہ کہ جو دلیل سے خارج ہو گئے. دلیل نے ان 4 چیزوں کو نکال دیا، باقی سب عموم کے اندر باقی ہے. ایک نظریہ ہو گیا مشہور کا. اب آ گیا شہید کا نظریہ. او علی المنع من بیع المتنجس. شہید یہ نہیں کہتے کوئی بھی انتفاع نہیں لے سکتے، شہید کہتے ہیں خرید اور بیچنے والے انتفاع نہیں لے سکتے، اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. باقی آپ شراب سے انتفاع لے لیں، کوئی بھی نفع لے. مثلا اس کو مثال طور پہ اپنے زمین میں ڈال دیں اگانے کے لیے، کھیت مضبوط ہو جائے، یا سرکہ، کوئی بھی انتفاع لے لیں، کوئی بھی انتفاع لے لیں، لیکن خرید و فروخت نہیں ہو سکتے. شہید کا کیا نظر؟ او علی المنع. او علی المنع کا بھی نظریہ کے بنا پر مستثنی متصل ہوگا. او علی المنع یعنی مبنی علی المنع، یا اس نظریے پر کہ جس میں ممنوعیت ہے. کس چیز کی ممنوعیت ہے؟ من بیع المتنجس، کہ جس میں متنجس کو آپ بیچ نہیں سکتے. متنجس کہہ دیا تو نجاست بطریق والا. وَإِنْ جَازَ الْانْتِفَاعُ بِهِ، اگرچہ انتفاع جائز ہے غیر از بیع، غیر از بیع. وَإِنْ جَازَ الْانْتِفَاعُ، اگرچہ اس سے آپ دوسرے نفع لے سکتے ہیں، نفعاً مقصوداً معللاً، جو جس کے حلال نفع ہیں شراب کے، وہ آپ شراب سے لے سکتے ہیں. جو جی کوئی بھی مقصود، جو بھی حلال نفع ہے، مقصود ہے نا شراب کا، وہ آپ لے سکتے ہیں. صرف خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. حلال نفع، شرب حلال نفع نہیں، حرام نفع یہ نہیں لے سکتے، خرید و فروخت نہیں کر سکتے. باقی آپ اپنے فرض کریں کہ کوئی ایک داغ ہے جو شراب سے مٹتا ہو، فرض کریں، یا زمین پہ ڈالنے سے کھیت مضبوط ہوتے ہو، تو یہ سارے نفع آپ لے سکتے ہیں. جبکہ پہلا نظریہ کہتے ہیں مشہور کا، مطلق انتفاع نہیں لے سکتے. شہید کا نظریہ کیا ہو گیا؟ صرف بیع ہی نہیں ہو سکتا، باقی جو نفع حلال نفع وہ آپ سارے لے سکتے. وَإِلَّا كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا، یہ ہو گیا 2 نظریے جس کی بنا پر مستثنی متصل ہے. اب آ جائیں شیخ انصاری کی نگاہ پر، جو کہتے ہیں مستثنی کیا ہے؟ منقطع. یہ جو 2 نظریے اس میں موضوع ایک ہے. اب جو شیخ بیان فرمائیں گے اس کے نزدیک استثناء کیا ہے؟ منقطع. وہ کیسے؟ شیخ کیوں کہتے ہیں ما لیس فیہ منفعۃ محلۃ مقصودۃ، یعنی لا یجوز بیع ما لیس فیہ منفعۃ مقصودۃ معللۃ الا الکافر. ٹھیک ہے، 2 متنجس اور اسیر نبی، یہ 4. اس میں مستثنی منہ کیا ہے؟ اس میں مستثنی منہ کیا تھا؟ نجاست، انتفاع مطلق نجاست، یعنی نجاست اور متنجس سے انتفاع لینا یا خرید و فروخت کرنا. اس میں مستثنی منہ کیا ہے؟ عدم منفعت محللہ مقصودہ، لا یجوز بیع، خرید و فروخت جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ نجاست کی وجہ سے. نہ، شیخ انصاری کہتے ہیں نجاست بما ہی نجاست کوئی حیثیت نہیں رکھتی. متنجس بما ہوا متنجس کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں منفعت محللہ مقصودہ پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. بس شیخ انصاری کے نزدیک جو مستثنی منہ ہے وہ کیا ہے؟ جس میں منفعت محللہ مقصودہ نہیں پائی جاتی، جس میں منفعت معللہ مقصودہ نہیں پائے. الا یہ 4 چیزیں، شکاری کتا ہو گیا، کافر ہو گیا، 2 متنجس ہو گیا، اسیر نبی ہو گیا. اس میں منفعت معللہ مقصودہ پائی جاتی ہے. بس یہ اس کے اندر داخل ہی نہیں تھا کہ اس سے خارج ہو. یہ 4 چیزیں اس کے اندر داخل ہی نہیں تھی، تخصصاً خارج ہے. کیونکہ شیخ کے نزدیک یہ 4 چیزیں منفعت معللہ مقصودہ رکھتی ہے. اور ہماری خرید و فروخت میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز نجس ہے، نجس ہو تو نجس ہو، میں کیا کروں. آیا اس نجاست کے باوجود بھی اس میں، اب نجس ہے تو شرب وغیرہ نہیں ہو سکتا، لیکن نجاست کے باوجود بھی آیا منفعت معللہ مقصودہ ہے یا نہیں. اگر منفعت معللہ مقصودہ ہے تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اگر منفعت معللہ نہیں ہے تو لا یجوز بیع. بس یہ دونوں ایک موضوع کے اندر کبھی بھی داخل نہیں تھے. موضوع کیا تھا ان کا؟ موضوع کیا تھا؟ عدم منفعت معللہ. اس کے اندر دنیا کی ساری چیز آ گئی جس کے اندر عدم منفعت ہے. جیسے مٹی بھی ہے، مٹی کو بھی آپ نہیں بیچ سکتے، حالانکہ نجس نہیں ہے، لیکن وہ مٹی جو آپ گھر سے جھاڑو کر کے نکالتے ہیں اس کے اندر بھی منفعت معللہ مقصودہ نہیں پائی جاتی. یعنی
منفعت یعنی نفع، مقصود یعنی عرف اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال کے آپ کو دیں. آپ گھر میں سے جھاڑو نکالیں، جتنی مٹی نکالنا چاہے نکال لیں، بازار میں لا کے بیچیں، کوئی ایک شخص بھی اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال کے آپ کو نہیں دے گا. مگر یہ کہ کوئی بیچارہ سمجھ کے کوئی آپ کو، وہ بات نہیں ہو رہی. لیکن عرف عقلا کبھی بھی خریدنے کی غرض سے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نہیں دیں گے. اس کا مطلب وہ اس مٹی کے لیے اس کے نزدیک منفعت نہیں پائی جاتی، نفع نہیں پایا جاتا. واضح ہو رہے؟ واضح نہیں ہو؟ پس شے کے نزدیک جو لا یجوز بیع ہے وہ کیا ہے؟ عدم منفعت معللہ مقصود ہے. الا یہ چار چیزیں، یہ چار چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ منفعت معلل ہے. پس یہ اس کے اندر از اول داخل ہی نہیں تھی. استثناء منقطع. بات واضح ہوئی یا نہیں؟ دوبارہ سمجھا؟ واضح ہو گئی. عبارت دیکھیں، وَإِلَّا یعنی اللہ کے مطلب ہے ان دو کے علاوہ. یہ دو کیا تھے؟ مبنی تھے علی المنع من الانتفاع یا مبنی تھے من البیع المتنجع. اس کے علاوہ جو استثناء ہیں کان الاستثناء منقطع، وہ استثناء منقطع. کیسے منقطع؟ من حیث بتا رہے مستثنى منہ یہ من حیث ان المستثنى منہ، مستثنى منہ یہ ما لیس فیہ منفعۃ محللۃ مقصودۃ من النجاسات والمتنجسات، نجاسات اور متنجسات میں سے جس میں بھی منفعت معللہ مقصودہ نہیں پائی جاتی، لا یجوز بیعہ، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں. بات ہو رہی بات؟ جس کے اندر بھی بس مستثنی منہ کیا ہے؟ مستثنی منہ کیا ہے؟ کہ جیسے آپ کہتے ہیں جان القوم الا حمار، تو حمار پہلے بھی داخل نہیں تھا نا قوم کے اندر. آپ کہتے ہیں لا یجوز بیع جائز نہیں. کس کی بیع؟ جس کے اندر منفعت معللہ مقصودہ نجاست میں سے منفعت معللہ مقصودہ نہ، اس کی بیع جائز نہیں. الا یہ چار چیزیں کیونکہ منفعت معللہ مقصودہ ہے، بس یہ اس کے اندر داخل ہی نہیں تھی کیونکہ اس کے اندر منفعت معللہ ہے، اس کے اندر نہیں ہے. بات ہو رہی بات؟ وقت تقدم جو بحث اصل میں وہی منفعت محللہ والے پہ ہی بات چل رہا ہے نا. منفعت تو جس چیز کا بیچنا اور نہیں بیچنے میں بحث ہے. اصل یہ کہ جس کے بعد جب آ جاتے ہیں تو پھر منفعت محللہ کو استثناء کرتے ہیں. اس میں صرف ایک چیز واضح نہیں ہو رہا ہے، وہ شہید صدر اور شہید ثانی، شہید ثانی کا جو کیا کہتے ہیں نظریے میں اصل مسئلہ یہ ہے تو فرق ہو رہا ہے. لیکن منفعت محللہ میں جو آخر میں آپ نے جو تحقیق کیا دو نظریے کو، جیسے شہید ثانی اور علامہ مشہور کا نہیں، مشہور کا نہیں، صرف خود صاحب کتاب کا. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ نجاست کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں جائز؟ کیونکہ وہ نجس ہے اس لیے جائز نہیں. یہ کیونکہ اس کے اندر منفعت معللہ مقصودہ نہیں، اس وجہ سے جائز نہیں. کیا وجہ ہے؟ مشہور اور شہید یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے اندر، مشہور کہتے ہیں چونکہ وہ نجس ہے اور نجس سے کوئی بھی انتفاع آپ نہیں رہ سکتے، اس وجہ سے ان کی خرید و فروخت جائز نہیں. تو کہتے ہیں پھر آپ نے کتے کو کیوں خرید و فروخت جائز ہے؟ کافر کو غلام بنا لیں، کافر کی خرید و فروخت کیسے جائز ہے؟ اسیر نبی کی خرید و فروخت کیسے جائز ہے؟ وہ بھی نجس ہے. کہتے ہیں یہ دلیل خاص سے خارج ہوئی ہے، اس وجہ سے جائز. اگر دلیل خاص نہیں آتی تو یہ سب کی کیا ہو جاتی؟ جائز نہیں ہوتی. مشہور یہ کہتے ہیں کہ مطلق انتفاع نجاست سے نہیں لے سکتے، نجاست اور متنجسات. شہید ثانی یہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی نجاست و متنجسات کی، نجاست کی وجہ سے اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. باقی اگر کوئی فائدے اگر آپ کو لینے تو آپ لے سکتے، اگر وہ حلال فائدے ہو تو آپ لے سکتے ہیں. خرید اور فروخت نہیں ہو سکتی شہید ثانی کے نزدیک. مشہور کے نزدیک مطلق انتفاع نہیں لے سکتے. دو ہو گیا، اور تیسرا میں جو ہے کر سکتے ہیں. آگے شیخ انصاری کہتے ہیں اصلا نجاست کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، نجاست کی وجہ سے اس کی خرید و فروخت منع نہیں ہوئی، بلکہ اس کی خرید و فروخت جو ممنوع ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر منفعت معللہ مقصودہ نہیں پائی جاتی. مثلا شراب کی، اور اگر کوئی شراب کی دکان کھلی ہے یہاں پر تو جو عرف عقلا جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال کے شراب کی دکان والے کو دیتے، کیوں دیتے؟ شراب آیا مٹی میں ڈالنے کے لیے دیتے کہ کھاد اچھی ہوگے؟ نہیں، شراب شرب کے لیے دیتے، اور شرب حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے. تو منفعت معللہ مقصودہ نہیں پائی جاتی. بس نجاست کا مسئلہ نہیں. اگر فرض کریں فرض موال کے موال نہیں، فرض کریں کہ عرف عقلا شراب کے جو پیسے دیتے وہ دو وجہ سے دیتے. ایک اس وجہ سے دیتے ہیں کہ پئیں، اور ایک اس وجہ سے دیتے ہیں
کہ شراب کو اپنے پودوں میں ڈالتے ہیں تو پودوں کی کھاد جو ہوتی مضبوط ہو جاتی، کیڑے مر جاتے ہیں، اس کے کیڑے مر جاتے ہیں، تو اس وقت شراب کی خرید و فروخت بھی شیخ انصاری کے نزدیک جائز ہو جاتی، لیکن مشہور اور شہید کے نزدیک جائز نہیں ہوتی، کیونکہ شیخ انصاری کا جو مبنی ہے وہ یہ کہ ہم نجاست بماہیہ نجاست کو نہیں دیکھتے. ایک چیز نجس ہوتی ہے، ہمیں کیا ہے، آپ نجس چیز کی خرید، مثلا میرا کرتا ابھی نجس ہے، آپ دکان میں گئے، فرض کریں ایک کٹ لگا، اس کو قطرہ خون کا گر گیا اس کے کرتے پہ، تو نجس ہو گیا کرتا، آپ خرید و فروخت کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں. برتن نجس ہو گیا، خرید و فروخت کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں. شیخ انصاری کے مبنا کے مطابق اور مشہور اور مبنا کے مطابق جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ مشہور نجاست کو دیکھتا ہے کہ جیسے نجس چیز ہے بس آپ اسے انتفاع نہیں لے سکتے، جبکہ شیخ دیکھتے ہیں کہ آیا منفعت معللہ مقصودہ ہے یا نہیں ہے. اگر منفعت معللہ مقصودہ نہیں ہے تو پھر نہیں بیچ سکتے، بولو یہ کہ نجس نہ ہو جیسے مٹی، لیکن اگر منفعت معللہ مقصودہ ہے تو پھر آپ بیچ سکتے ہیں. بس ان کے استثناء جو استثناء کیا ہے، منقطع ہے. تانی بات ہوئی ہے. وقت تقدم جواب دینے شہید ثانی کو، وقت تقدم ان المنع عن بیع النجس فضلا عن المتنجس، کہ جو روکا جا رہا تھا، ممنوعیت تھی نجس کی خرید و فروخت سے، چاہے جائے کہ متنجس کی آپ بات کریں جو عین نجس نہیں ہے، جو نجس کی خرید و فروخت کا مسئلہ تھا، لیس الا من حیث حرمت المنفعت المقصودہ، وہ نجاست کی وجہ سے نہیں تھا آغا صاحب، وہ اس وجہ سے تھا کہ اس کے اندر جو منفعت مقصودہ تھی وہ حرام تھی. شراب کی منفعت مقصودہ شرب ہے، شرب حرام ہے. واضح نہیں ہے. فَإِذَا فُرِضَ حِلُّهَا، اگر فرض کر دیا جائے کہ وہ منفعت مقصودہ حلال ہو جائے، جیسے میں نے متنجس کو دیکھا جا رہا ہے شیخ انصاری کے نظریے کے اعتبار سے استعمال نہیں. اور جو شخص خریدنے آتا ہے نا عقلا، وہ جب جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالتا ہے تو کس مقصد کے لیے نکالتا ہے؟ شراب جو بیچی جاتی ہے تو کیوں بیچی جاتی ہے؟ شراب کی جو منفعت مقصودہ ہے عرف میں، دیکھیں منفعت نادرہ کی بات نہیں ہو رہی. مثلا آپ کہیں نہیں شراب سے کسی بیمار کا علاج بھی ہو سکتا ہے، یہ منفعت نادرہ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. ابھی آپ شراب کی دکان میں چلے جائیں، کیسینو وغیرہ خدا نہ کریں ہم کبھی جائیں، لیکن فرض کریں جائیں، ان سے پوچھیں کہ لوگ آ کے آپ کو ڈالرز دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، پاؤنڈز دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہے گا پینے کے لیے دیتے بھائی. ہم کہیں گے نہیں ہو سکتا ہے کوئی اپنے مریض کا علاج کرے. نہیں یہ باتیں نہیں ہیں. وہ لاکھوں ہزاروں میں ایک شخص شاید ایسا آتا ہوگا جو مریض کے لیے، یا لاکھوں کروڑوں میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو پودے میں ڈالنے کے لیے لیتا ہوگا شراب، تاکہ اس کے پودے کے جو کیڑے وہ مر جائیں. اصل جو منفعت ہے شراب کی، جو مقصود یعنی عرف میں اس کو رائج ہے، جو شیوع رکھتی ہے، جو عرف میں رائج ہے، اصل جو منفعت جو عرف اس سے فائدہ اٹھاتا ہے شراب کو، وہ کس چیز کے لیے اٹھاتا ہے؟ پینے کے لیے اٹھاتا ہے. یہ جو فائدہ ہے اسلام کے نزدیک یہ فائدہ کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ عرف دو وجہ سے شراب خریدتا ہے، فرض جیسے کتا دو وجہ سے خریدتا ہے. ایک اپنے گھر میں خواتین لڑکیاں پالتی ہے کتے کو، تصویریں بناتی ہے. ایک نا حفاظت کے لیے، یا شکاری کتا ہے شکار کے لیے. تو یہ جو منفعت ہے، یہ منفعت یعنی اگر فرض کریں شراب کو جس طرح پینے کے لیے عرف لیتے اسی طرح اپنے پودوں میں ڈالنے کے لیے لیتا، تو اسلام کے نزدیک شراب کی خرید و فروخت میں مسئلہ نہیں تھا شیخ کے نزدیک. لیکن مشہور کے نزدیک پھر بھی مسئلہ تھا، کیونکہ مشہور کی نگاہ کس کی طرف ہے؟ متنجس یا نجس چیز کی طرف. فائدہ سے وہی بات کریں کہ فرض کریں فرض مول فائدہ فورض حل ہوا، فرض اگر کرنے کی یہ جو منفعت مقصودہ ہے عرف میں، اگر یہ کسی چیز کی حلال ہو جائے، جیسے شراب کو پودے میں ڈالنے کی، اگر فرض کریں حلال ہو جائے، فلا مانع من البیع، تو بیع سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہو. بات وہی بات. وَيَظْهَرُ مِنَ الشَّهِيدِ الثَّانِي فِي الْمَسَالِكِ، شہید ثانی نے مسالک میں جو بعض جو ظاہر ہوتی ہے وہ کہ خلاف و ذالک، وہ اس نظریے کو نہیں مانتے. کس نظریے کو؟ کہ مستثنیٰ منقطع اس کو نہیں مانتے، بلکہ مستثنیٰ کو مستثنیٰ متصل مانتے. وَأَنَّ جَوَازَ بَيْعِ الدُّهْنِ لِلنَّسِّ لَا لِلْجَوَازِ الْانْتِفَاعِ بھی، واو دفع داخل ہے، اشکال مقدر کا جواب ہے. کہہ رہے کہ جب شہید متنجس اور نجس کی خرید و فروخت کو جائز نہیں مانتے، ٹھیک ہے، نجاست کی وجہ سے خرید و فروخت کو جائز نہیں مانتے، تو پھر
دون متنجس کو کیوں استثناء کیا؟ کہہ رہے اس وجہ سے استثناء کیا کہ روایت میں آیا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کیا کہ اس کے اندر منفعت معللہ مقصود ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ مثلا جو نجس تیل ہو جائے اس کے آج بڑے فائدے ہیں عرف میں، مثلا مساج کر سکتے ہیں آپ اپنی باڈی کا، آپ گاڑی میں ڈال سکتے ہیں، مثلا آئل نجس ہے آپ گاڑی میں ڈالیں، گاڑی کو تو نماز نہیں پڑھنی، آپ گاڑی میں ڈال دیں، دیواروں میں دروازوں میں کڑ کر آواز آتی ہے اس میں آپ ڈال دیں، ٹھیک ہے، صابن میں ڈلتا ہے، اسی طرح آپ چراغ میں ڈال کے اس کو جلائیں نجس تیل کو، کوئی مسئلہ تھوڑی، سردی اتنی ہے آپ کو گرماہٹ کرنی ہے، لکڑیوں کے اندر نجس تیل ڈالیں، لکڑیاں جلائیں، اس آگ سے استفادہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن شہید اور مشہور یہ نہیں کہتے، شہید کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّ جَوَازَ بَيْعِ الدُّهْنِ، یہ جو ہم نے الفلام میں ذکری ہے، یہ جو دہن متنجس کی بیع کو ہم نے جائز قرار دیا ہے، لِلنَّص سے آگا صاحب، یہ نص کی وجہ سے، یعنی روایت خاص کی وجہ سے، لا لجواز الانتفاع بھی، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اندر منفعت معللہ ہے مقصود ہے، یہ نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ بات ہوتی تو ہم ان 4 پر نہیں رکتے آگا صاحب، بلکہ جس کے اندر بھی منفعت معللہ پیدا ہو جاتی ہے اس کی خرید و فروخت، جیسے آج خون ہے، خون کی منفعت معللہ مقصود ہے، آج اتنے سارے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، اتنے سارے بیچارے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، میں ہم جائے اپنا خون بیچیں، آج منی کے اندر عرف منفعت مقصود معللہ رکھتا ہے، اتنے سارے افراد ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، آپ بیچتے ہیں ان کی اولاد ہو جاتی۔ تو شہید یہ کہہ رہے ہیں وَإِلَّا لَاِتَّرَدَ الْجَوَازُ فِي غَيْرِ دُونِ أَيْضًا، اگر بالفرض انتفاع کا مسئلہ ہوتا تو ہم دہن پہ نہیں رکتے، ان 4 چیزوں کو استثناء نہیں کرتے، بلکہ جس کے اندر بھی منفعت معللہ مقصودہ پیدا ہو جاتی اس کو ہم استثناء کرتے رہتے، لیکن ہم ان 4 پر صرف کیوں رکے؟ کیونکہ روایت خاص واضح۔ وَأَمَّا حُرْمَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمُتَنَجِّسِ إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ فَسَيَجِئُ الْكَلَامُ فِي إِنشَاء اللہ تعالی، اور یہ کہ انتفاع متنجس حرام ہے، یعنی متنجس سے آپ کوئی نفع نہیں لے سکتے، یا مطلق نفع نہیں لے سکتے، یا خرید و فروخت نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ جو دلیل کے سارے خارج ہو جائے، اس پر کلام آئے گا۔ وَكَيْفَ كَانَ، کیف کان سے مراد یہ کہ چاہے مستثنیٰ کو متصل مانے یا منقطع مانے، فلا اشکال، تو دونوں صورت میں ایک بات تو جائز ہے کہ دہن متنجس کی خرید و فروخت جائز ہے، فلا اشکال فی جواز بیع الدہن المذکور یعنی وہی متنجس، اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ وَأَنْ جَمَاعَةٍ الْإِجْمَاعُ، اور ایک جماعت فقہاء نے کا اجماع ہے، کس پر؟ کس نے کہا ہے؟ یہ ابن زہرہ نے غنیہ میں کہا ہے۔ وَأَنْ جَمَاعَةٍ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ کی ضمیر اس جواز بیع کی طرف جا رہی ہے کہ جواز بیع ہے، فی الجملہ یعنی بعض حالات میں۔ وَالْأَخْبَارُ بِهِ مُسْتَفِيدَةٌ، اور اخبار بھی اسی کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ اخبار مستفیض ہے، مستفیض یعنی خبر واحد سے آگے بڑھ چکے ہیں اور تواتر سے نیچے ہیں، یعنی مستفیض یعنی وہ خبر واحد جو قرائن کے ساتھ ہوتی ہے۔ منہا الصحیح عن معاویہ بن وہب عن ابی عبداللہ، روایت صحیح معاویہ بن وہب سے، انہوں نے نقل کی امام صادق علیہ السلام سے، قال قلت له، میں نے امام سے کہا، جرذ مات فی سمن او زیت او اصل، ایک چوہا، موش، فارا، جرذ کہتے ہیں اس کو، ایک سمن میں، ایک روغن میں، زیت میں، تیل میں، اور اصل میں، شہد میں مر گیا، مات ہے وہ چوہا اس میں مرا ہوا پائے گا، مثلا ایک جگہ آپ نے گھی رکھا ہوا تھا، ایک جگہ آپ نے تیل رکھا ہوا تھا، ایک جگہ آپ نے شہد رکھا ہوا تھا، اس میں روغن، اس کے اندر چوہا گیا، مر گیا۔ قال علیہ السلام، تو امام نے فرمایا، اما السمن والعسل فیوخذ الجرذ وما حولہ، جہاں تک شہد کی بات ہے اور گھی کی بات ہے تو اس چوہے کو نکال لو اور اس کے اطراف میں جہاں چوہے کے اطراف میں جو حصہ ہے وہ بھی وہاں سے نکال کے لو اور اس کو پھینک دو، باقی جو ہے وہ پاک ہے۔ والزیت، لیکن جہاں تیل کی بات ہے، یستسبح بھی، اس کے ذریعے صرف روشنی کی جا سکتی اور اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ وزاد فی المحکی، یعنی تہذیب الاسلام میں اس حدیث کے بعد یہ روایت میں اضافہ کیا گیا، وَأَنَّهُ يَبِيعُ ذَلِكَ الزَّيْتَ، وہ شخص اس زیت کو بیچ بھی سکتا ہے،
وَيُبَيِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيُسْتَسْبَحَ بِهِ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بیان کریں اس شخص کو جس کو بیچ رہا ہے، تاکہ وہ اس کو کھانے پینے میں استعمال نہیں کرے بلکہ اس کے ذریعے سے خرید و فروخت کرے۔ اب اس روایت کی تفصیل اور اس کی چیزیں انشاءاللہ کل بیان ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین۔